فرمائیں۔ السلام علیکم وعلی آلک وصحبک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد حمد و ثنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، ہمارے یہاں سب کا جمع ہونا نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ظہر ہم یہاں ادا کریں گے۔ ضمناً احباب سب یہاں جمع ہیں اور جمع ہونے کا مقصد ایک دوسرے سے ملاقات ہے اور نماز ظہر کی ادائیگی ہے۔ دونوں کام ایک ہی وقت میں سر انجام پا رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے حضرات علماء کرام سے قبلہ حافظ صاحب محمد ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالی، آپ نے بھی واعظ فرمایا، درود پاک کی فضیلت بیان فرمائی۔ ہمارے برادر طریقت و محبت قبلہ علامہ محمد طاہر امین نقشبندی صاحب، آپ نے بھی درود پاک کی فضیلت بیان فرمائی۔ عزیزان محترم، آستانے سے نسبت کی بات کی گئی، آستانہ عالیہ نقشبندیہ لاسانیہ علی حسین شریف سے بات نسبت کی چھڑی ہے، تو اس میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہم کیوں کونوا مع صادقین، کیوں ہم اولیاء کی نسبت کی بات کرتے ہیں؟ اولیاء کی نسبت کی بات، ساتھ ان کا جوڑنا، ان کا تعلق، ان کے ساتھ نسبت اختیار کرنا، صحبت اختیار کرنا، تو یہ اتنی مطلب ایسی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے کہ کوئی جس طرح کہے بندہ اچنبے کی بات ہے کہ بہت پتہ نہیں کوئی پہلے نہیں تھا، اب پتہ نہیں کیا کام یعنی نیا شروع ہوا ہے جو پہلے موجود نہ تھا۔ نہیں، پہلے زیادہ موجود تھا، اس میں اگر کمی ہوئی ہے تو آج شیطانی دور نے کمی کی ہے۔ بے شک قرآنی دور، جب تک قرآنی دور رہا ہے، قرآنی دور قرآن پاک کے مفہوم اور اس کی اغراض اور اس کے مطالب اور معانی پر جب تک عمل ہوتا رہا، اولیاء کی نسبت جو ہے وہ لوگ اختیار کرتے رہے، چونکہ انکار کا تو وہاں سلسلہ ہی نہیں تھا۔ تو شیطان اور شیطانی سوچ نے اس لیے اولیاء کی بات جو ہے وہ چھیڑ دی کہ کیا کرتے ہیں، کیا ان سے ملتا ہے، کیا ان کا تعلق ہے۔ اس میں پھر یہ بھی ہے، ایک جو ہماری سوچ سمجھ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جعلی سلسلہ ہوتا ہے، جعلی بہت ہوتا ہے، جال سازی، طریقت میں جال سازی بہت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے پتھر نہیں آپ کے علاقے میں جتنے پیر ہوتے ہیں، یا اتنے ہمارے پاکستان میں مرید نہیں جتنے پیر ہیں۔ تو وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں نفع ہے، فائدہ ہے۔ تو ہمارا چونکہ تعلق، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم صحیح ہیں، ہاں ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ہمارا تعلق صحیح لوگوں سے۔ بے شک سبحان میں اللہ۔ یہ تو نہیں کہتا کہ میں صحیح ہوں، یہ تو خیر کوئی تکبر والا جملہ ہو جائے گا، اور متکبروں میں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ ہم یہ کہنے میں حق بجانب اور پورے طور پر صحیح طور پر کہہ سکتے ہیں، اعلان کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جن سے تعلق ہے وہ صحیح ہے۔ بے شک تو لہٰذا مع الصادقین، تو صادقین کی نسبت کا ایک ہی حوالہ بس وہ معروف ہے، اس میں بس یہی اشارتاً آپ سمجھ لیں۔ اگر اصحاب کہف کا کتا جس کا تعلق اولیاء سے ہے تو قرآن پاک تو اس کو بیان کرتا ہے۔
बात नसे कुरानी के ना, आजकल लोगों का जहन कच्चा होता है, वो कहते हैं कुरान से साबित करें, कुरान से साबित। भाई कुरान पाक असहाब कहफ के कुत्ते की जो फजीलत बयान करता है, तो कुत्ता हकीकत में देखने में नज्स है, इसलिए मैं कुत्ते का तज़किरा इसलिए करता हूँ कि इंसान तो इंसान, कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, तो इंसान है, अशरफुल मखलूक है। दामन से वाबस्ता हो जाए, दामन मोहब्बत से वाबस्ता हो जाए और उनकी मोहब्बत अपने दिल में बसा ले, तो अल्लाह ताला उसका भी अजर कुत्ते को भी अता करता है। अगर कुत्ते को अजर अता फरमाता है तो फिर बंदे को उसका अजर क्यों ना अता। बात तो सिर्फ इतनी है। बाकी जो मैंने कहा, फिर खालिक कायनात ने मुतअद्दिद मुकामात पर कुरान हकीम में बयान फरमाया है। हाई सब जाग रहे हो आज तो मेरे साहब जाग रहे हैं, जेड़ा बड़ा वड्डा मौजजा जे ग्रां है अपने होम टाउन। हाँ जी, होम सिटी जनाब, होम टाउन जी। बहरहाल मैंने जो तिलावत किया 2 लफ्ज़, वो है वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन। किबला हाफिज साहब दामत बरकातुहुम अलिया ने फरमाया कि कूनू मा सादिकीन। अल्लाह ताला फरमाता है भाई इनके साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। फिर यहाँ फरमाया कि वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, जान रखो, खबरदार जान रखो कि अल्लाह ताला इन नेकों के साथ है। तो जिनके साथ वो है उन्हीं के साथ हमारा ताल्लुक उसने जोड़ा है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, हमें उनके साथ वाबस्ता होने का, उनके साथ होने का हुक्म दिया। अब हम कहेंगे कि अल्लाह ताला उनके साथ है कि नहीं है, तो अल्लाह ताला ने इस इबहाम को दूर फरमाया। हमें फरमाया हम सबको फरमाया कूनू मा सादिकीन, और फिर फरमाया हमारा शक और शुबा दूर करने के लिए कि लोग तुमसे पूछेंगे भाई क्या है क्या नहीं है, तो फिर फरमाया वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, तुम नेकों के साथ इसलिए हो जाओ कि मैं उनके साथ हूँ। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, तुम नेकों के साथ, सादिकीन के साथ तुम हो जाओ। और फिर एक और जमा, एक और चीज़ है जिस आपने क़िबला हाफ़िज़ साहब ने इरशाद फरमाया कूनू मा सादिकीन, तो सादिकीन तो होते हैं मुत्तकी, ये भी जमा का सीगा है। सादिकीन जमा है, सादिक सच्चा, सादिकीन जमा। यहाँ फरमाया वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, यहाँ भी फरमाया मुत्तकी नहीं मुत्तकीन। तुम एक वली से चिढ़ते हो, एक वली से डरते हो, अल्लाह ताला ने तो कई वलियों की बात की है। सुभान अल्लाह। वहाँ फरमाया कूनू मा सादिकीन, क़यामत तक सच्चे आते रहेंगे इंशाअल्लाह, मेरे बंदे आते रहेंगे, उनके दामन से वाबस्ता होते रहेंगे क़यामत तक। ना मेरी मखलूक ख़त्म होगी, ना मेरी मखलूक में ये सादिकीन ख़त्म होंगे। एक बात हुई। दूसरा फरमाया कि मैं एक मुत्तकी के साथ हूँ, सिर्फ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके सहाबा आपके साथ हूँ, उसके बाद किसी के साथ नहीं। फरमाया कि नहीं, इनके साथ जो वाबस्ता होता जाएगा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके शरीयत के दामन से जो वाबस्ता होता जाएगा, क़यामत तक चलता रहे। मोहब्बत मुस्तफ़ा की अपने दिल में रखे और अपना हाथ दामन शरीयत उसको मजबूती से पकड़े रखे, तो फरमाया वो मुत्तकी है। मुत्तकी फिर जमा होते होते जब जमा हुआ तो फिर मुत्तकी ना ठहरा, वो फिर फरमाया कूनू मा सादिकीन, हमें फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। फिर खुद फरमाया वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, क़यामत तक सच्चे आते रहेंगे, मुत्तकीन आते रहेंगे। तो गर्ज क्या निकलेगी, फ़ायदा क्या हमें मिलेगा, हमारी गर्ज कौन सी पूरी होगी? गर्ज ये पूरी होगी कि हम अल्लाह ताला से मिलना चाहते हैं, अल्लाह ताला को पाना चाहते हैं, उससे फैज़ लेना चाहते हैं,
ہیں جی اس کے رنگ میں رنگا جانا چاہتے ہیں، اس سے مرادیں چاہتے ہیں، اس سے اپنی دین اور دنیا کی حاجات چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ اور تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، اس کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنا چاہتے ہیں، اس کے فیض سے فیوز سے اپنے دلوں کو یعنی فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ تم ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ جس طرح اس کتے نے اپنے دل میں محبت رکھی، اور میں نے کئی سو، یہ جو کتے کا واقعہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا نہیں ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو پچھلی امتوں میں ہونے والا واقعہ، جو نیک اور صالح تھے ان کے ساتھ محبت رکھنے والے کتے کا ذکر، اس کے اوصاف، اس کی شان، اس کی فضیلت بیان کی گئی، اس لیے کرائی گئی ہے، یہ سارا کچھ کی گئی ہے، اور ہمیں یہ کروایا جا رہا ہے کہ ہم اس کی فضیلت، میں بھی بیان کر رہا ہوں کتے کی فضیلت۔ تو بھائی اس کتے کی فضیلت کیوں بیان کی؟ ہم شیروں کی فضیلت تو نہیں بیان کرتے، وہ تو لعنتی ہے، وہ تو حرام پہ پلتا، شیرو سمجھتے ہیں نا کون ہے؟ وابستہ رہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت میں یہ جو ہم نماز روزہ پڑھتے ہیں یہ اسی لیے ہے نا، حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے ہمیں نماز ہی تو عطا کی ہے، نیزے پہ آپ نے چڑھ کے قرآن کی تلاوت کی، ہمیں قرآن ہی تو عطا کی ہے، سبحان اللہ۔ یہ رمضان عطا کیا ہے، یہ شعبان عطا کیا ہے، یہ عیدین ہیں، جمعے ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہیں کہ یہ اولیاء کاملین کی یہ روحانیت کا یہ اثر ہے، یہ فیض ہے کہ وہ اپنے ملنے والوں کو، اپنے نسبت والوں کو، اپنے تعلق والوں کو یہ چیزیں عطا کرتے ہیں۔ لو میں جا کے یہ پڑھو۔